الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ جیسا کہ پہلے اس بات کا تذکرہ آ چکا ہے کہ دجالی طاقتیں اور صہیونی طاقتیں پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے جو جدوجہد اور کوشش کر رہی ہیں، اس کے لیے انہوں نے کچھ لائحہ عمل تیار کیا ہے، جس میں سے دو چیزوں کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ ایک عالمی حکومت قائم کی جائے، اور یہ حکومت قائم ہو بھی چکی ہے، جسے آج کے دور میں UN یا اقوام متحدہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ دنیا بھر میں آپسی اختلافات کو بڑھایا جائے اور لوگوں کو اپنے طور پر وضع کردہ مسائل کے اندر لڑائی میں مبتلا کر دیا جائے اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں اور دنیا کے کسی علاقے میں امن و امان باقی نہ رہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے بڑے علاقے 3 بر اعظموں پر بستے ہیں، جس میں ایشیا ہے، یورپ ہے اور امریکہ ہے۔ یہ 3 سب سے بڑے بر اعظم ہیں جہاں پر انسانیت بستی ہے، لہٰذا یہاں پر الگ الگ جگہوں پر تجارتی ادارے قائم کیے جائیں جو کہ کسی کے انڈر میں نہ ہو، آزاد ہوں، اور شروع میں ان کو عام تاجروں کو بیچا جائے اور عام تاجروں کو اس میں شامل کیا جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کا رخ تبدیل کیا جائے اور ان کو سیاسی مرکزیت کی یونٹیں بنا دیا جائے، جن کا ایک سینٹرل بینک ہو اور ایک ہی کرنسی وہاں چلتی ہو۔ اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو ابھی ایشیا کے اندر اس پر کام جاری ہے، لیکن یورپ اور امریکہ میں یہ کام ہو چکا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو امریکہ ایک ملک نہیں بلکہ الگ الگ ریاستیں اور الگ الگ ملک ہیں، لیکن انہوں نے ان سب کو ایک جگہ جوڑ لیا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کا نام رکھا ہے۔ یعنی اتنی سارے ملکوں کو، اتنی ساری اسٹیٹس کو ایک جگہ جوڑ کر ان کے اندر ایک کرنسی کو رائج کیا گیا، اور سیاسی اعتبار سے بھی ان کو جوڑنے کا کام کیا گیا۔ اسی طریقے سے یورپ کے اندر بھی کام ہوا ہے، اور یورپین یونین کے نام سے یورپ کے سارے ملکوں کو ایک جگہ جوڑ لیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ غور کریں گے تو امریکہ کے اندر بھی کرنسی ایک ہی ہے جس کو ڈالر کہتے ہیں، ساری اسٹیٹس میں، سارے ملکوں میں وہی ایک کرنسی چلتی ہے۔ اور اسی طرح اس یورپین یونین کے اندر بھی ایک ہی کرنسی جس کا نام یورو ہے وہ چلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب کوششیں جاری ہیں کہ ایشیا کے اندر بھی ایسا کام کیا جائے کہ سارے ملک نہیں تو اکثر ملک ایک جگہ جڑ جائیں، ایک کرنسی ان کے درمیان رائج ہو اور ان کی سرحدیں ایک دوسرے کے لیے کھلی ہوئی ہوں، جو جہاں جا کر چاہے کاروبار کرے۔ بظاہر تو یہ بڑا اچھا خیال اور بڑا اچھا طریقہ نظر آتا ہے کہ اس سے کاروبار بڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے تجارت کرنے کے اندر، کاروبار کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ملک ترقی کرتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جب یہ ایک جگہ جڑ جاتے ہیں تو پھر کچھ ادارے ہیں جن اداروں کے انڈر میں یہ چلے جاتے ہیں، یعنی ان اداروں کی مرضی کے بغیر یہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتے۔ کاروباری معاشی نظام پورا کا پورا ان اداروں کے تحت چلا جاتا ہے اور ان کے انڈر میں آ جاتا ہے۔ اور اس قسم کے ادارے بنائے جا چکے ہیں، جیسے کہ یورپین اکنامک کمیونٹی ہے، اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں یورپین یونین ہے۔ یہ جو ادارے ہیں، اس قسم کے اداروں کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھایا جا سکتا جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ادارے جو ان تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں، یہ کسی خاص طبقے کے کنٹرول میں ہے۔ وہ لوگ کون ہیں اس سلسلے میں نہ تو کبھی کوئی غور کرتا ہے اور نہ کوئی اس بارے میں جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سامنے کا جو فائدہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیپلی، بہت زیادہ اندر جا کر چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ جو
اس قسم کے ادارے چلانے والے لوگ ہیں، یہ اس کی تشہیر اور اس کا ایڈ ایسے چلاتے ہیں، ایسے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، نیوز کے تھرو اور بہت سے دوسرے طریقوں کے ذریعے کہ عام ذہنوں کے اندر اس کی اچھائیاں تو بھر دی جاتی ہیں، لیکن اس کی جو برائیاں ہیں یا اس کا جو مقصد حقیقی ہے اس کام کو کرنے کا، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان کو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کام کرنے تھے، اس میں ایک تیسری چیز یہ ہے کہ تینوں بڑے بر اعظم، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر یہ افریقہ کے لیے بھی اور آسٹریلیا وغیرہ کے لیے بھی یہ ان کا ایک پروگرام ہو کہ وہاں پر بھی اس کام کو کریں گے۔ البتہ کیونکہ یہ ایک بڑے بر صغیر ہیں، بڑے علاقے ہیں جہاں انسانیت کی اکثریت بستی ہے، اس لیے ہم نے خاص طور سے ان 3 جگہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ لوگوں کی جو رائے ہیں اور لوگ جس چیز کے اندر اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں، اس کے اوپر قابو کیا جائے، اس کو اپنے انڈر میں لیا جائے۔ اب یہ جو عام رائے ہے یا عام لوگوں کی رائے ہے، شاید اس سے آپ میری بات نہیں سمجھے ہوں گے، اس سے مراد ہے حکومت کے فیصلے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، یہ جو ووٹنگ سسٹم ہے، یہ رائے عامہ ہے۔ ہر آدمی اپنی رائے کے اعتبار سے جس کو پسند کرتا ہو اس کے حق کے اندر ووٹ ڈال دے، اور ہر آدمی اس سلسلے کے اندر آزاد ہے۔ لہٰذا یہ جو عام رائے ہے، اس رائے کے اوپر کیسے قابو پایا جائے؟ آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اگر اپنے اطراف میں اپنے چاروں طرف غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج رائے عامہ پر، یعنی آپ کی اپنی رائے کے اوپر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے، اس پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہیں اپنی رائے کو رکھنے میں، کہ آپ کو جو پسند ہو آپ اس کے حق میں ووٹ کر دیں اور اس کو حکومت پر بٹھا دیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی رائے، تو آپ اپنی رائے میں تو آزاد ہیں، آپ جسے چاہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کو استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی رائے کی حیثیت جبھی ہوگی جب آپ کی رائے اکثریت کی رائے سے مل جائے گی اور اکثریت کی رائے پر فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی رائے اکثریت کی رائے کے خلاف ہے، چاہے آپ کی رائے کتنی بھی بہتر ہو اور آپ معاملات کو کتنا بھی سمجھتے ہوں، آپ کی وہ رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو اس کے مقام اور مرتبے پر رکھنا یہ انسانی حقوق میں سے بھی ہے، اور شریعت کی عین منشا کے مطابق بھی ہے کہ جو آدمی جس مرتبے کا ہو، جس حیثیت کا ہو، اس کو وہاں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس نظام کے اندر گدھے اور گھوڑے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو کہ تعلیم کے نام پر صفر ہے، جس نے کچھ نہیں پڑھا، کبھی کسی اسکول یا کسی ادارے میں وہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا، اور وہ آدمی اپنا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ اس کی اپنے معاشرے کے اندر کوئی الگ حیثیت ہے، بلکہ معاشرے کے اندر بھی وہ بڑا کمزور سمجھا جاتا ہے۔ وہ آدمی، اور دوسری طرف وہ آدمی جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، جس نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اپنی زندگی کا لمبا وقت علم کو حاصل کرنے کے اندر گزارا ہے، یہ اور وہ دونوں آدمی اس معاملے کے اندر برابر ہیں۔ اب ہم غور کریں تو دنیا کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یا تو پڑھے نہیں ہیں بالکل، یا اگر پڑھے ہیں یا ان کی سوچ، انداز فکر اور ان کی جو ذہنی سطح ہے وہ بڑی عام سی ہے، وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں اتر سکتے، وہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا کی اکثریت ان لوگوں کی ہے، لہٰذا آپ کتنے پڑھے لکھے ہوں، کتنے معاملہ فہم ہوں، کتنی چیزوں کو سمجھتے ہوں،
اور آنے والے خطرات کو آپ کتنا محسوس کرتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کی اور ان عوام کی جو عوام ان تمام چیزوں سے ناواقف ہے اور جو ان چیزوں کو نہیں جانتی ہے، آپ کی وہ اعلیٰ رائے، آپ کی وہ سمجھ بوجھ والی رائے بیکار اور بے حیثیت ہو جاتی ہے ان کم فہم لوگوں کی رائے کی وجہ سے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی کے ذریعے سے رائے عامہ پر قابو پایا جاتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو لوگ کے ذہنی اعتبار سے اتنی فہم و فراست نہیں رکھتے ہیں، علمی اعتبار سے اس مقام کے نہیں ہیں، ان لوگوں کو ہرے باغ دکھا کر، دنیا کی رنگینییں دکھا کر، چیزوں کو اچھا بتلا کر ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے، اور پھر ان سے جہاں کہا جاتا ہے وہاں ان کی رائے استعمال ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی رائے کا استعمال کر دیتے ہیں، اور سمجھدار لوگوں کی رائے ان کے مقابل دب جاتی ہے اور بے حیثیت ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے صہیونی طاقتیں اپنا تسلط روز بروز دنیا کے خطوں کے اوپر، علاقوں کے اوپر بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے رائے عامہ پر قابو پانا۔ اور میں ہندوستان کے اندر ایک چیز اور محسوس کرتا ہوں، اس رائے عامہ پر قابو پانے کے لیے ایک کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گاؤں دیہات اور چھوٹے قصبات، چھوٹے شہر، ان میں جو عورتیں ہیں، ان عورتوں کے ذہنوں کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ایک تو وہ نسل جو ان عورتوں کی گود میں پل رہی ہے، اس نسل کی بچپن سے ایک خاص ذہنیت کے اوپر تربیت کی جائے کہ وہ کبھی اس کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ ہی نہ سکیں، بلکہ وہ اسی نظریے کو، اسی سوچ کو اور اسی طریقے کو پسند کریں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا اپنے لیے واجب سمجھیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ یہ عورتیں باقاعدہ مجبور کرتی ہیں اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کو کہ وہ اپنی رائے کو، سمجھدار لوگوں کو بھی، کہ وہ اپنی رائے کو اسی جگہ استعمال کریں جس کو یہ بہتر سمجھ رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہمارے مشاہدات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل، آج کی نوجوان نسل، وہ کتنی ایجوکیٹڈ ہو، کتنی پڑھی لکھی ہو، لیکن اس کا انداز فکر وہی ہے، وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آج بھی ہندوستان کی اکثریت جس کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، وہ لوگ ہندوستان کے جو 50 سال یا 50 سال کے اوپر ہیں، ان کی سوچ میں اور ان نوجوانوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس نوجوان نسل کے ذہن و دماغ کے اوپر قومیت اور اسی طریقے سے مذہبیت، اسی طریقے سے لسانیت، علاقائیت اور خاندانیت، یہ تمام چیزیں اس کے اوپر مکمل طور پر قبضہ جما چکی ہیں، جبکہ وہ لوگ جن کی عمر 50 سال یا 50 سال سے اوپر ہے، وہ آج بھی اس ذہنیت کے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ذہنیت کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے اندر خاص طور سے عورتوں کو نشانہ بنا کر پلاننگ کے ساتھ ان عورتوں کے ذہنوں کو کیپچر کیا گیا ہے۔ یہ ہے رائے عامہ کے اوپر قبضہ کرنا۔ اس کے علاوہ پانچواں کام وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست، ایسا ملک بنایا جائے جو ملک کے پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے۔ ہم آج یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آج یورپ اور امریکہ، یہ ایسے ملک بنائے گئے ہیں، ایسی ریاستیں بنائی گئی ہیں کہ ان کا تذکرہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر سنتے ہیں، اور ان کو بڑے بڑے سمجھدار لوگ مثال کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر قانون کی بالادستی ہے، دیکھیے وہاں کے لوگ کتنے سمجھدار ہیں، دیکھیے وہاں کے لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، دیکھیے ان لوگوں کے اندر بے ایمانی نام کی چیز نہیں ہے، ان کے ہاں رشوت نہیں ہے،
ان کی اچھائیاں، ان کی عام زندگی کی سہولیات جو ان کو میسر ہیں وہ تمام چیزیں گنوائی جاتی ہیں۔ روڈ ایسے ہیں، ان کے ہاں ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ایسا ہے، ان کے ہاں لائٹ کا سسٹم ایسا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس طریقے سے مہیا ہیں، وہ تمام مثال دی جاتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں لوگوں کی زندگی اتنی آسان ہے، اور حکومتیں وہاں لوگوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ اور یہ حد تو یہ ہے کہ ہم اپنے درمیان یہ سننے لگے ہیں اب کہ وہ ریاستیں حضرت عمر فاروق کی حکومت کی ایک جھلک اور مثال ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو دوسری نظر سے دیکھیں، یہ ایسا کام کیوں کیا گیا؟ ایسا کام اس لیے کیا گیا کہ ایسی حکومتیں قائم کر دی جائیں جو کہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں، اور جب یہ نمونہ بن جائیں تو پوری دنیا اس کی خواہش کرنے لگے۔ ہم اپنے ملک میں اپنی تکالیف جو ہمیں دن رات پہنچتی ہیں، جب ان کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ نہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان کی طرح ایک اعلیٰ معیار کی زندگی گزاریں، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لایا جائے جو لوگ کہ اس قسم کا کام کر سکیں۔ اور جب لوگوں کے ذہن اس سلسلے کے میں سوچنے پر تیار ہو جائیں اور اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے مستعد ہوں اور اس قسم کا فیصلہ کرنا چاہیں، اور وہ اپنے اطراف میں دیکھیں، حکومتیں بدل بدل کے دیکھیں، کبھی کسی پارٹی کو، کبھی کسی پارٹی کو، کبھی کسی پارٹی کو حکومت پر بٹھا کر دیکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایسی مثالی حکومت قائم کر سکیں، تو پھر لوگ مجبور ہو جائیں اور ان اپنے لوگوں سے نا امید ہو جائیں، اور پھر انہی لوگوں کی طرف اپنی نگاہیں گھمانے لگیں، اور انہی لوگوں کی سے اس بات کی خواہش کو رکھنے لگیں کہ جی آپ ہی ہمیں وہ چیزیں مہیا کر سکتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، اور ہمارے ملک میں آ کر آپ ہی ہمارے ملک کا نظام سنبھالیں اور ہمارے ملک کو ویسا بنا دیں جیسا یورپ ہے۔ اور آج اس بات کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی ڈیبیٹوں کے ذریعے ثابت بھی کیا جا رہا ہے، لیکن میں ایک بات اب تک نہیں سمجھ سکا ہوں، وہ بات کہہ کر میں آج کی اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کیا ہم 1947 کے ہندوستان سے بے خبر ہیں؟ اگر یہی چیز ہماری نظر میں سب کچھ ہے تو پھر 1947 سے پہلے کا جو ہندوستان ہے اس کے اندر تو ان تمام چیزوں کی فراوانی تھی۔ تعلیمی نظام دیکھیں، انگریز نے جو ہندوستان کے اندر قائم کیا تھا وہ کتنا زبردست تھا، اور اسی طریقے سے بالکل فری تھا، اس کے لیے کوئی اخراجات نہیں تھے۔ اسی طریقے سے اس دور کے اندر ہاسپٹل کا نظام، راستوں کا نظام، ریلوے کا نظام، اور اس دور کے اعتبار سے فلائی اوورس اور نہریں اور زراعت کو فروغ دینا، کاروبار کو فروغ دینا، اس پر جو کام انگریز نے 1947 سے پہلے کیا تھا، آج تک ہم وہ کام نہیں کر سکے ہیں، بلکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے دیے ہوئے طریقے پر ہم آج بھی زندگی گزار رہے ہیں، اسی ریلوے کو ہم استعمال کر رہے ہیں، انہی پلوں کو، انہی فلائی اوورس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، انہی راستوں میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے ہم زندگی اپنی آسان بنا رہے ہیں۔ تو جب انگریز ان تمام چیزوں کو دینے کا اہل تھا اور وہ دے بھی رہا تھا، تو پھر کیا ہمارے بڑے بیوقوف تھے کہ انہوں نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انگریز کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انگریز کو مجبور کر دیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی نظر میں یہ دنیاوی سہولیات اہم نہیں تھیں، بلکہ ہمارے بڑوں کی نظر میں کچھ اور اہم تھا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم ہمارے بڑوں کا جو طریقہ تھا، جو چیز ان کی نظر میں اہم تھی، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم بھی انہی چیزوں کو اپنے لیے بہتر سمجھنے لگے ہیں، جو چیزیں کہ آج یہ صہیونی طاقتیں یا دجالی طاقتیں ہمیں بہتر دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لہٰذا میں یہ بات بتلا رہا تھا کہ اس دجالی حکومت کے قیام کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طریقے سے قدم اٹھائے گئے اور کام کیے گئے، اور آج ہم اس زمانے تک پہنچ گئے ہیں کہ دنیا کی اکثریت پر اس کا غلبہ ہو چکا ہے،
کچھ علاقے کچھ حصے ابھی بچے ہوئے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے بتانے سے کچھ بدلے گا تو نہیں، لیکن کیا سچ بات بھی ہم آپ تک نہیں پہنچا سکتے؟ اسی لیے میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اطراف میں دماغ کو دوڑائیں اور دیکھیں، تو یہ تمام باتیں آپ کو سچ نظر آئیں گی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح چیزوں کو سمجھنے کی اور غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔